السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویورز. NLPmantra.com کی طرف سے محمد علی سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے آپ کے ہم سب کے لیے باعث رحمت باعث برکت بنائے. اور یہ جو ہمارے اوپر ایک آج کل چل رہا تھا کورونا نام کا ایک مسئلہ آج کل چل رہا تھا، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں اس سے نجات دلائے. آمین ثم آمین. آئیے اس رمضان کو ہم اپنے لیے صحیح معنوں میں مغفرت اور بخشش کا مہینہ بنوائیں. اگر ہم آپس میں تبدیلی نہ لا سکے تو ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی نہ لا سکے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے اس رمضان میں انشاءاللہ تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے لیے جو پہلا اصول ہے وہ ہے علم. ہم نے سب سے پہلے علم کے اوپر فوکس کرنا ہے. اسی حوالے سے میں نے یہ رمضان بیٹھک کا انعقاد کیا. اس میں انشاءاللہ میرے ساتھ ڈفرینٹ اوقات پہ ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ علماء بھی میں کوشش کر رہا ہوں ان کے ساتھ رابطے کی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس میں آپ سب بھی میرے ساتھ ہوں، آپ اپنے سوالات پوچھیں. آج یہ پہلی بیٹھک ہے، اور اس بیٹھک کو میں جس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، میں وہ ہماری ہر چیز میں ہمارے لیے سب سے بیسک ہے، اور اس کو کہتے ہیں انٹینشن. جی ہاں، انٹینشنز. انما الاعمال بالنیات. یہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہمیں اسلام میں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ تو ہمیں اسلام نے بتایا. ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینشنز کا عام دنیا میں کیا رول ادا کرتی ہے یہ انٹینشن ہمارے لیے. عام دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے انٹینشنز کے اوپر، اور اب ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انٹینشن سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر بروس لپٹن کا ایک میں یہاں پر کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں the beliefs we hold in our minds are converted into electromagnetic fields by nerve cells, and the brain broadcasts this information to all of the cells within our body. اس کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو بھی یقین رکھتے ہیں، جو بلیف رکھتے ہیں، جو نیت رکھتے ہیں، جو انٹینشن رکھتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں ایک کرنٹ کی طرح، الیکٹرو میگنیٹک کرنٹ کی طرح ہمارے نرو سیلز جو ہمارے برین کے سیلز ہیں ان سے نکلتی ہے، اور وہ پورے جسم کے تمام خلیوں میں، تمام سیلز میں، ہمارے پورے جسم کے فوراً یوں پھیلتی ہے، اور پھر وہ اس سے ہی ریلیٹڈ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. ہمارے جو جسم ہے اور ہمارے جو مائنڈ ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. یہاں میں ایک بات آپ کو اور مزے کی بتاتا چلوں کہ انسان کے جسم میں آج کی ریسرچ نے یہ پروو کیا، میں تو کافی عرصے سے یہ بات کہتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے پچھلے دنوں میں ریسرچ پڑھی کہ 3 نرو سینٹرز ہیں، یعنی کہ 3 دماغ ہیں. جی ہاں، ایک وہ جو ہمارے یہاں ہے، ایک وہ جو ہمارے دل کا دماغ ہے. دل کا دماغ کیسے ہے؟ یا وہ سنا کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہمارے دل اور دماغ، دل کا ایک اپنا دماغ ہے. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے. دماغ تو بعد میں بنتا ہے. تو وہ جو دھڑکن سنائی دیتی ہے وہ کیسے سنائی دیتی ہے؟ وہ ایسے ہی سنائی دیتی ہے کہ ہمارا دل اس کو کنٹرول کرتا ہے، دل کا دماغ. اور پھر تقریباً کوئی 3-4 مہینے کے بعد اس کا برین اور ہر چیز ڈیولپ ہوتی ہے بچے کی. جو تیسرا ایپی سینٹر ہماری باڈی میں ڈھونڈا گیا ہے، ملا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گٹ. کبھی آپ نے سنا ہم لوگ کہتے ہیں میری گٹ فیل ایسی ہے، تو وہ ایک گٹ کا بھی ایک اپنا دماغ ہے، یہ بھی ایک نیورون سینٹر ہے. جو نیت، جو انٹینشن ہم اپنے مائنڈ کے اندر لے کے چلتے ہیں وہی ہمارے ان تمام سینٹر سے پھر آگے پھیلتی ہے. اس لیے یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز اینڈ واٹ ایور یو فوکس آن ول ایکسپینڈ. آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے آپ کے پورے جسم کے اندر اسی کے متعلق جو ہے آپ کے خلیے جو ہیں، سیلز جو ہیں، وہ اسی کے متعلق انرجی کو سٹور کرنا شروع کر دیں گے. جب بھی ہم کسی وقت میں کوئی انٹینشن سیٹ کرتے ہیں، کوئی نیت کرتے ہیں کسی بھی کام کی، اچھا مزے کی چیز ہے، یہ سائنس نے ایک اور بڑی مزیدار بات یہاں پر کہی.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز سننا چاہ رہے ہیں، مثلاً ابھی آپ یہ میری بات سن رہے ہیں، آپ اس میں سیکھنے کی نیت بنا لیں، اسے کہتے ہیں لسننگ ود انٹینشن. صرف سننے کے ساتھ سیکھنے کی نیت بنائیں کہ میں نے صرف سیکھنے کے لیے سننا ہے. تو یہی آپ کے جسم کے تمام خلیے، تمام سیلز، تمام بلڈ نیورون سینٹرز اسی فوکس کے ساتھ لگ جائیں گے کہ ہم نے اس سے علم حاصل کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے اندر یہ نیت بنا لیں آبزرویشن کی کہ مجھے اس میں سے دیکھنا ہے اور دیکھ کے مجھے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹینشنز آف آبزرویشن. سو آپ کے تمام جسم کے حصے انٹینشنز اس کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور وہ سیلز جو ہیں باڈی کے تمام سیلز وہ اسی کے مطابق آپ کو جو بھی آپ نے دیکھ رہے ہوں گے، جو بھی آپ سن رہے ہوں گے، اس کے مطابق آپ کا وہاں فوکس بناتے ہیں. اچھا، ہم یہاں پر ایک دیکھتے ہیں کہ اس نیت کا اور انٹینشنز کا اللہ کے احکامات میں یا حدیث میں ہمیں کیا سے اس کے بارے میں ملتا ہے. تو میں یہاں پر ایک انٹینشن کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے جو ہے، ایک تو انما الاعمال بالنیات، جو کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا، اور میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5145 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو الا یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو. سو یہ حسن ظن کیا ہے؟ فلو آف انرجی، انٹینشن، نیت. آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں. ہم جو بھی، اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر اچھائی کی نیت کریں گے تو آپ کا ثواب ہو گیا، برائی کی نیت کریں گے تو جب تک برائی کا عمل نہیں کریں گے اس کا گناہ نہیں ملتا. سو نیت اچھی کرنے میں کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ، نفع کا ہی سودا ہے. اسی طرح ایک اور میں حدیث قدسی یہاں بیان کرتا چلوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ میری جانب ایک بالش سے آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آگے بڑھتا ہوں. وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6856 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4834 ہے. سو آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے ایک انٹینشن، ایک نیت چل رہی ہے. اور اگر آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جب اس کی اپنے قدم کی نیت ہی بنا لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور بھی زبردست آیت کوٹ کرتا ہوں سورہ یوسف کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 87 ہے سورہ یوسف کی، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بڑی مشہور آیت، ہم لوگ اس کو بہت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. سو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹوٹل سب کچھ اسی پہ بیس کرتی ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں. سو ہماری نیت کا صحیح ہونا، کہتے ہیں نا آپ کی نظر ٹھیک تو ہو، جو ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ کی بھی نظر ہم پر ٹھیک ہوگی، ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارے کام ٹھیک ہوں گے. اچھا، اب یہ تو ہوگی وہ بات جو ہم نے دین سے سیکھ رہے تھے نا. اب ہم دوبارہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے اوپر کیا کہتی ہے. سائنس اس کے اوپر جہاں اور ساری باتیں کرتی ہے، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ لسننگ ود انٹینشن کی بات کرتی ہے، جہاں سائنس اس کے اوپر آبزرویشن ود انٹینشن کی بات کرتی ہے، وہاں پر وہ کہتی ہے کہ سیٹنگ انٹینشن از سو امپورٹنٹ. ڈاکٹر بروس لپٹن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی پوری ریسرچ اس کے اوپر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی انٹینشن صحیح سیٹ ہوگی تو پورے آپ کے جسم کے سیلز کی بایولوجی اس حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو آپ اپنے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو بلیف، جو یقین اور جو نیتیں آپ اپنے مائنڈ میں لے کے چلتے ہیں، آپ کے پورے جسم کے سیلز اس کے مطابق آپ کو ریئیکشن دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو اگر ہم پازیٹیو نیت کے ساتھ چلیں، ہم ایک مثبت نیت کے ساتھ چلیں، تو ہمیں ہمیشہ مثبت رزلٹ ملے گا، کیونکہ ہمارے اندر کا ہر سیل اسی الائنمنٹ کے ساتھ چلے گا، تو وہ اسی اچھائیوں کو، پازیٹیو چیزوں کو اپنے طرف کھینچے گا. مثلا آج کل کرونا کا دور چل رہا ہے، کرونا ہو رہا ہے، لوگ کرونا سے ڈر رہے ہیں. اب جتنا وہ ڈر رہے ہیں، میں ہمیشہ اس کے اوپر کہتا ہوں کہ یہ خوف کی نیت کر کے، خوف کے سیلز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو جو خوف ہے، وہ جتنا ہم اس خوف کو پھیلائیں گے
اور اس کو ہم جتنا آگے لے کے چلیں گے اتنا ہی ہمارے خوف کے سیلز کو ہم اٹریکٹ کریں گے، ہمارے سیلز وہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہمارے اندر کی اینٹی باڈیز کو ہم ویک کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے جنگ کرنی ہے، جو ہمارے محافظ ہیں. سو اس لیے ہمارا اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ بھی راکیہ بیگم نے کہا، بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ تھا کہ جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسا ہی پائیں گے. بالکل. اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اب آپ دیکھیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جو انٹینشن لے کر نکلتے ہیں، مثلاً آپ نے کہا کہ یار آج میں نے کالی بلی دیکھی، میرا رستہ کاٹے گی، یا میں نے فلانے آدمی کی شکل دیکھ لی، یا میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا حالات برے ہیں تو برے ہی رہیں گے. وہ بزنس مین کے حالات برے ہی رہتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتے. وہ نیچر جو ہم مدر نیچر ہم کہتے ہیں، قدرت جو ہے وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تو روتا ہے نا جا روتا ہی رہ، پیسہ بھی اس کے پاس ہوگا لیکن وہ روتا ہی رہے گا. میں یہاں پر ایک بڑی مزیدار آپ کو کہانی سناتا ہوں. میں ایک دنیا کے بڑے ہی غریب انسان کو جانتا ہوں، دبئی میں رہتا ہے، انتہائی غریب، اتنا غریب کہ اس کے پاس ٹوٹی ہوئی جوتی اور 1900 تقریباً 82 ماڈل کی گاڑی. یہ میں اس کو ملا 2010 کی بات ہے. تو پھٹے ہوئے اس کے کپڑے، مطلب پیمند لگے ہوئے کپڑے، اور وہ وہاں پہ پھر رہا. اچھا وہاں پر گاڑی تو اس نے خیر رکھی ہوئی تھی. اچھا وہ خود بہت غریب تھا لیکن اس کے بچے جو ہیں نا وہ بہت امیر. مطلب اس کے ایک بیٹا جو ہے اس کی جولری کی دکان، دوسرے بیٹے کی دوسری دکان، یہ خود بھی اس گروپ کا چیئرمین ہے بائی دا وے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی تقریباً 4 جولری کی دکانیں اور پتہ نہیں ایک شپنگ کمپنی اور کیا کیا چیزیں. میں بات یہ کر رہا تھا غربت اور عمارت کی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم اتنا پیسہ کماتے ہو، تمہارے پہ اتنا پیسہ ہے، یہ کیا حلیہ تم نے بنایا ہوا ہے؟ جانتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے بھائی ہم کس چیز کے لیے خرچہ کریں، یہ پیسہ جو ہے یہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ میں نے شروع سے، اچھا اس کی بات مجھے آج تک نہیں بھولتی، وہ کہتا ہے میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لوں کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس نے پیسہ اکٹھے کرنے کی نیت بنائی تھی، پیسہ اکٹھا کر لیا، اپنے اوپر خرچ نہ سکا. انتہائی غریب انسان ثابت ہوا وہ، انتہائی غریب انسان. کیونکہ جو انسان اپنے اوپر نہ خرچ سکے اس سے بڑھ کے غریب کون ہو سکتا ہے. سو یہ نیت اس کی کیا تھی؟ نیت اس کی یہ تھی کہ میں پیسہ کماؤں گا لیکن اس پیسے کو میں اپنے اوپر نہیں خرچوں گا. آپ سوچئے کہ جو نیت وہ لے کر چلا، کیا وہی نیت اس کو ملی یا نہیں ملی؟ کیا اس نے اسی نیت کا پھل پایا یا نہیں پایا؟ سو ہم جس چیز کی بھی انٹینشن نیت لے کے چلتے ہیں، ہم دین کے لحاظ سے بات کریں، ہم دنیا کے لحاظ سے بات کریں، دونوں صورتوں میں ہمیں اس کا وہی پھل اور وہی صلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ میرا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور آج یہ چونکہ رمضان المبارک کا ماشاءاللہ پہلا ہمارا دن ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. اس رمضان بیٹھک میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. شکریہ مائزہ، آپ نے بھی، مائزہ رزاق کا بھی بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اور آپ اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کس قسم کے سوالات اس میں کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے میرے پاس کہ انشاءاللہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال، جن کو آپ سب جانتے ہیں، بہت پیار بھی کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہوا کریں گے. اور ان کے علاوہ میں کچھ اور بھی علماء کے ساتھ، میں کچھ اور بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کروں گا. آپ کے سوالات کے جواب آپ لوگوں کو لا کر دوں گا. میں خود ایک طالب علم ہوں، میں سیکھوں گا ان لوگوں کے ساتھ وہ سوالات جو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کے جواب آپ لینا چاہتے ہیں. میں بھی اسٹڈی کروں گا اور میں انشاءاللہ ان کے نالج سے بھی خود بھی استفادہ کروں گا اور آپ کو بھی کروائیں گے ہم استفادہ. تو میں یہ انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ لائیو جایا کریں گے ہم. یہ بھی آج تو پہلا دن تھا تو میں نے صرف فیس بک ہی کی. خیر واپس چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو یہ جو نیت جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ نیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں پاور آف انٹینشنز کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو لوگ بارشیں کروانے کی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم پورے ملک جو ہے وہ یورپ میں، ساؤتھ امریکہ میں بھی پورے ملک بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں
کہ جی یہ ہو جائے گا تو سارے کہتے ہیں اپنی اپنی انٹینشنز فلو کراؤ. ہمارا ایک دوست ہے، وہ جب میں نے NLP کیا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ تھا ادھر کا برازیل کا. وہ کہتا ہے ہمارے برازیل میں we believe, my friend, we believe in the power of intentions. So whenever we have an issue in the country, in the city, in at homes, we all sit together and we do joint intentions. We basically ہم اپنی انٹینشنس کو اس طرف پھینکتے ہیں اور اس سے ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں. ناؤ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ پاور آف انٹینشن کچھ سمجھ آتی ہے بات کہ ہمارے اپنے دین میں بارش کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ انٹینشن. اس انٹینشن کو ہم وہاں فلو کراتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. سو یہ جو پاور آف انٹینشن ہے یہ اتنی پاورفل چیز ہے. اگر یہ سائنس نے پروو کر دیا ہے تو اب تو مان ہی لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو چیز سائنس پروو کرتی ہے شاید وہی صحیح ہوگی. اور ہاں ہمارا ایک اور اس کے اپوزٹ بھی ایشو ہے. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز سائنس نے پروو کر دی ہے ہماری دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ وہ ہمارے دین میں بھی ہے. مثلا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار اگزامپل دیتا ہوں، ڈسٹینس ہیلنگ. چلیے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آیا. ڈسٹنٹ ہیلنگ جو ہے یہ جس کو آپ انرجی ہیلنگ کہتے ہیں، اس کو ہم بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں. مطلب میں نے جب سے ریسرچ شروع کی ہے کہ اسلام اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے مجھے بڑی چیزیں ملی. اب ڈسٹنٹ ہیلنگ جو ہے یا ٹیلی پیتھی جو ہے اس کو کئی لوگ ڈینائی کرتے ہیں، کئی لوگ کچھ اور نام دیتے ہیں. جس طرح ہپنوسس کو ایک زمانے میں کلٹ سمجھا جاتا تھا، ہپنوسس کو غلط سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح اس کو بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے. اب میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. ڈسٹنس ہیلنگ کی جو نون ورلڈ میں سب سے پہلی اگزامپل میرے علم میں جو آج تک آئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا یہ واقعہ اس طرح تھا کہ رومن جو شاہی طبیب تھا اس کا جو سب سے جو وفادار اور سب سے پیارا اور سب سے محبوب جو اس کا ملازم تھا وہ ایک دن بیمار ہو گیا. جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اس کا ہر طرح سے علاج کرنے کی کوشش کی، وہ اس کا علاج کر نہ پایا. بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. خیر اس نے اسی پریشانی کے عالم میں کسی سے مشورہ کیا تو کسی نے اسے کہا کہ نظرت ایک جگہ ہے، حضرت عیسیٰ یہاں کی ان کی پیدائش ہے، اسے نظرت کہتے تھے، تو جیزس آف نظرت کے نام سے وہ مشہور تھے. تو نظرت میں ایک جو ہے یہودی کے گھر میں ایک بچہ، ایک انسان ہے جو عیسیٰ کہلواتا ہے اپنے آپ کو جیزس آف نظرت. اس کے پاس اس کا علاج ہے بیماری کا. بیماری اس کو کوڑ کی تھی، ابھی اس کو پتہ نہیں تھا بیکاز یہ رومنز کے لیے پہلی دفعہ ایک نئی بیماری ہوئی تھی. میں نے کہا جاؤ ان کے پاس جا کے اس سے کہو وہ تاکہ علاج کرے. اچھا وہ رومن جو طبیب تھا، شاہی طبیب، وہ بڑا چھپتا چھپاتا اپنے آیا اور آ کے حضرت عیسیٰ کے پاس کہنے لگا یوں میرے ملازم کو یہ ہو گیا ہے تو تم بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور ہم چل کے اس کا علاج کرتے ہیں. وہ طبیب کہتا ہے نا 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 نا، تم نہیں ساتھ جاؤ گے بھائی، کیونکہ اگر تم ساتھ چلے گئے تو میری وہاں ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے میں نے آ کے تم سے باہر کسی سے علاج کرایا ہے. حضرت عیسیٰ ہنس پڑے. ہنس کے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. آپ نے وہاں بیٹھ کے اپنی نیت سے، انٹینشن سے اپنی انرجی کو فلو کرایا اور اس جو تھا اس کا جو ملازم تھا اس کی طرف اپنی انرجیز بھیجی اور الحمدللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ایک دیا ہوا تھا ایک معجزہ، تو اس کے کوڑ کا علاج ہو گیا. اور آپ نے اس کو کہا طبیب کو کہ جاؤ جا کر اب اس کو دیکھو اور مجھے پیغام بھجوانا یہ کیا ہوا. وہ طبیب واپس پہنچا تو وہ کوڑی واقعی کیور ہو چکا ہوا تھا، اس کا علاج ہو چکا ہوا تھا. اس نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ پیغام بھجوایا، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا. تو یہ بتانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر مکمل ہوا نا. میرے علم کے مطابق شروع تو اسلام آدم علیہ السلام سے ہوا، تو اس لیے جب یہ کڑیاں ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹینشن، انرجی، اب انرجی ہم سب انرجی ہیں. دیکھیں میں اور آپ ہم سب ایک بال آف انرجی ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ صاد میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے، جب میں ان میں اپنی روح پھونک دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ روح. وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ ایک انرجی ہے. سورج بھی جو ہے وہ ایک انرجی ہے، رائٹ؟ سو ہر چیز ایک انرجی ہے. تو ہم یہ اس انرجی کو جدھر کو فلو کرائیں گے اسی طرح کے ہمیں ریزلٹس ملیں گے. سو میری آپ سب سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ اسپیشلی اس رمضان میں انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں گے، نمبر ایک. نمبر دو، ہم اپنی نیتوں
کے ساتھ ساتھ اپنی انرجیز کا فلو، جی ہاں، اپنی تمام انرجیز کا فلو ایک صحیح ڈائریکشن میں کریں گے، اور ہم ان انرجیز کو اس طرح سے فلو کرائیں گے کہ ہم نے، جس طرح میں نے آج کل جو میرا ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ کرونا از گون، کرونا از فنشڈ، وی ہیو ڈیفیٹڈ کرونا، ہیومینٹی ون اوور کرونا. اب یہ فلو آف انرجی ہے. ہم انرجی کے ساتھ خوف، کرونا کے ساتھ خوف کی انرجی بھی فلو کرا سکتے ہیں، اور کرونا کے ساتھ ہم اس طرح کی بھی پازیٹیو انرجی بھی فلو کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے. سو میرا اس بات کا آپ کو اس ریکویسٹ کے ساتھ اور اس التجا کے ساتھ کہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے بخشش کا باعث بنائیں، رحمت کا مہینہ بنائیں. ہماری نیت بخشش کی ہو، ہماری نیت اللہ کی رحمت اکٹھی کرنے کی ہو، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں یہ ایمان ہو. اور میں یقین اور ایمان میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتاتا چلوں. یہاں پر ایک آدمی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلتا ہوا جا رہا تھا، کبھی یوں گر رہا ہے کبھی یوں گر رہا ہے، اور وہ پہاڑ کو سر کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے. جب وہ دوسری طرف پہنچا، اس نے ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے بیلنس کرنے کے لیے، رسی کے اوپر چل رہا ہے. جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وہاں پر جتنا کراؤڈ بیٹھا تھا، اس نے اس کراؤڈ سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ میں جیسے یہاں آیا ہوں میں ویسے واپس بھی جا سکتا ہوں. تو سارے کراؤڈ نے فوراً کہا ہمیں پورا یقین ہے کہ تم واپس جا سکتے ہو. میں کہا اچھا اچھا، تم میں سے کون میرے کندھے پہ بیٹھے گا، میں اس کو لے کے واپس جاؤں گا. جیسے ہی اس نے یہ کہا سارا کراؤڈ خاموش، کوئی نہیں بولا. اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا یقین اور ایمان میں یہی فرق ہے. تمہیں یقین ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے، کیا ہمیں ایمان ہے کہ اللہ ہے؟ ہم یقین کی طرف اپنی انرجی فلو کرتے ہیں یا ایمان کی طرف؟ ٹھیک ہے. سو اسی اس فوڈ آف تھاٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے آج اسی فوڈ آف تھاٹ کے ساتھ کہ اپنی انٹینشنز کو ہم نے کیسے صحیح کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے آج آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو بالکل ضرور پوچھیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی اس سوال کا جواب دے کر. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے سب سے اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور کل جو ہے وہ جتنا آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنا آپ اس قسم میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ رمضان بیٹھک ہمیں فائدہ دے گی. ہم ٹی ویوں پہ چلنے والے وہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ رمضان ٹرانسمیشنز جن میں ہمیں ہر طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، جن میں ٹائم ویسٹرز بھی بہت سارے میں مل رہے ہوتے ہیں، ان کو تو ضرور دیکھتے ہیں، ان کو ضرور شیئر کرتے ہیں. سو آئیے اس رمضان بیٹھک کو بھی ہم دیکھیں، اس کو بھی شیئر کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ آپ کی بیٹھک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ میں سے اگر کچھ لوگ میرے ساتھ آ کر لائیو کوشچن اور آنسر کرنا چاہیں گے، میں آپ سب کو اپنے ساتھ لے اس کے اوپر شامل کروں گا. جو آنا چاہیں گے اپنے سوالوں کے ساتھ آئیے، ہم اس کو اس مہینے کو رمضان 2020 کا جو رمضان ہے، 2020 کا جو رمضان ہے، اس کو علم کا رمضان بنائیں، اس کو نیتوں کا رمضان بنائیں، اس کو بخشش کا رمضان بنائیں، اس کو رحمتوں کا رمضان بنائیں، اس کو قبولیت کا رمضان بنائیں. اس رمضان میں ہم مل کر سیکھیں بھی، سکھائیں بھی، علم بانٹیں بھی، پسند بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور یہ پیغام سب تک پہنچائیں. انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوگی آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے. اور کوئی اب چونکہ ابھی تک کوئی سوال اور میرے پاس نہیں آیا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس شاید سوال نہیں ہے اس کے حوالے سے، وچ از پرفیکٹلی فائن. ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی سوال ہو. آپ کو اب یہ اندازہ تو ہو گیا کہ انشاءاللہ اس رمضان بیٹھک میں ہم مل کر بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالوں کو تیار رکھیں، اور ہر روز کے لیے سوال شیئر کریں، بلکہ میں کہوں گا ٹاپک سجیسٹ کریں. آپ لوگ بہت پیاری آڈینس ہیں، اور پیاری آڈینس کا ساتھ ہمیشہ جو ہے بولنے والے کے لیے ایک آکسیجن کا رول ادا کرتا ہے. اپنا فیڈ بیک دیجئے، اور آپ اس میں ہمارے ساتھ جتنا بھی زیادہ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ اس لیے ہوگا کہ ہم یہ علم ہم لوگوں تک پھیلائیں گے. سو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کی کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس رمضان کو قبولیت کا رمضان بنائیں، اور اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں anurag.com کی طرف سے میں محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دیتا رہوں گا، اور آپ لوگ سوال پوچھتے رہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال چونکہ آ گیا ہے، شہزونہ خرم نے سوال پوچھا ہے، از میڈیٹیشن حلال؟ اس کا جواب میں سمپل یہ دوں گا شہزونہ، کہ اس میں حرام کیا ہے، میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، میں عالم نہیں ہوں تو میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑوں گا، اس کا جواب بجائے سے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ حلال ہے، آئیے یہ ثابت کریں کہ یہ حرام ہے، تو کیسے ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں پر حلال حرام کے کانسیپٹ کو بڑا ہی میرے نزدیک ہلکا لیا جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حلال حرام اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میڈیٹیشن جو ہے اس کی بے تحاشا اگزامپلس، خلوت، میڈیٹیشن کا مسئلہ کیا ہے؟ خلوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو خلوت تھی نا، وہ بھی ایک، وہاں جا کے خاموشی سے اپنے آپ سے بات کرتے تھے، اپنے عبادت کرتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا وہ کرتے تھے، تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ہی ہے۔ سو میرے نزدیک، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کو ہم علماء سے بھی پوچھیں گے، جن کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم پروگرام آئی کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔